حضرات ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے جناب مصطفیٰ عالم رضوی اور سلطان عالم صاحب مرحوم ان کی روح کو ایصال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام وہ مذہب ہے، اسلام وہ پیغام ہے جس کو اللہ نے تمام انسانوں کی ہدایت اور تمام انسانوں کی رہبری کے واسطے بھیجا۔ ایک غلط بات جو تمام غیر مسلموں میں اور اپنے مسلمان بھائیوں میں بھی یہ پتہ نہیں کیسے مشہور ہو گئی اور کیسے رائج ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کے واسطے آیا۔ یہ مذہب وہ ہے جس کو بھیجنے والا کائنات کا خالق ہے، جس کو بھیجنے والا وہی ہے کہ جس نے تمام انسانوں کو خلق کیا، تمام انسانوں کو بنایا۔ تو جب اللہ نے تمام انسانوں کو خلق کیا، تمام انسانوں کو بنایا، اسی نے مذہب بھیجا، اسی نے دین بھیجا، اسی نے قانون بھیجا، اسی نے شریعت بھیجی، اسی نے کتابیں بھیجیں۔ تو پھر کیسے ہم یہ ڈسکرمنیشن کر لیں کہ یہ آپ کا ہے یا یہ ہمارا ہے، یہ چیز ہمارے واسطے ہے، یہ چیز آپ کے واسطے ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جو تمام انسانوں کے واسطے ہے۔ جس طریقے سے اگر کوئی بیماری ہوتی ہے اور بیماری کی دوا ایجاد ہو تو وہ دوا صرف ان کے واسطے نہیں ہوتی جس ملک میں وہ ایجاد ہوئی ہے، بلکہ وہ دوا پوری انسانیت کے واسطے ہوتی ہے، پوری دنیا کے واسطے ہوتی ہے جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا جس ایپیڈیمک میں، جس پینڈیمک میں، جس مہاماری میں مبتلا ہے، یعنی کووڈ-19، پوری دنیا پریشان ہے، مگر آج کی تاریخ تک اس کی کوئی دوا دریافت نہیں ہوئی، کوئی ویکسین ایجاد نہیں ہوئی ہے۔ ابھی تک کسی شخص کو ویکسین لگا کر صحت یابی نہیں دی گئی، شفا یاب نہیں ہوا، مگر اس کے لیے لیبس میں تحقیقات چل رہی ہیں، تجربات کی منزل سے گزارا جا رہا ہے۔ اگر ایک دن ویکسین بن کے تیار ہو جائے، جو ملک ویکسین بنا لے، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ صاحب میں نے یہ ویکسین بنائی ہے لہذا یہ صرف میرے ہی ملک کے باشندوں کو لگائی جائے گی،
اس کے علاوہ دنیا والوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں، اگر دوا بنتی ہے، ویکسین ایجاد ہوتی ہے تو پوری دنیا کے واسطے ہے، پوری انسانیت کے واسطے ہے، اس لیے کہ انسانیت میں بیماری ہے، پورا انسان بیمار ہے، پوری دنیا میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، کیا امیر، کیا غریب، کیا عالم، کیا جاہل، کیا کالے، کیا گورے، پوری دنیا میں جب یہ وبا ہے تو جب دوا ایجاد ہوگی تو تمام انسانوں کے واسطے دوا ایجاد ہوگی، انسانوں کی بیماری کو دور کرنے کے واسطے ہی دوا ایجاد ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ نے جو دین بھیجا، اللہ نے جو مذہب بھیجا، اللہ نے جو اسلام کو بھیجا، اللہ نے جو کتاب بھیجی، اللہ نے جو نبی بھیجے، اللہ نے جو قانون بھیجا، اللہ نے جو دستور بھیجا، اللہ نے جو شریعتیں بھیجیں، یہ تمام انسانوں کے واسطے ہیں، کسی ایک فرد کے واسطے نہیں ہے۔ اسلام بے شک مکے میں آیا، اسلام حضور سرور کائنات مدینے میں لے کے آئے، مکے مدینے میں قرآن آیا، مکے مدینے میں دین آیا، مکے مدینے میں قانون آیا۔ تو کیا یہ دین، یہ قانون، یہ اسلام، یہ قرآن صرف مکے مدینے والوں کے واسطے ہے؟ صرف عربستان کے رہنے والوں کے واسطے ہے؟ صرف ان کے واسطے ہے کہ جو عربی بولتے ہیں؟ یا پوری انسانیت کے واسطے ہے؟ تو ہر سمجھدار انسان یہ کہے گا کہ نہیں، یہ صرف مکے مدینے والوں کے واسطے نہیں ہے، یہ صرف عربستان والوں کے واسطے نہیں ہے، بلکہ یہ پوری انسانیت کے واسطے ہے، تمام لوگوں کے واسطے ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مذہب پوری انسانیت کے واسطے ہے، پوری دنیا کے واسطے ہے، جس کا نام اسلام ہے۔ بے شک اس میں دوا ہے، مذہب میں دوا ہے۔ کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ صاحب کیسی دوا ہے، کس مرض کی دوا ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مذہب میں دوا ہے، تو دوا کس مذہب کے واسطے ہے؟ بے شک دوا ہے، آپ اس کو ذرا سا غور سے دیکھیے تو دوا سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ ہمارا جسم ہے، بے شک یہ ہمارا جسم ہے، مگر اس جسم میں ایک چیز ہے جس کا نام روح ہے۔ روح اور جسم ہمارا دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے جب جسم سے روح نکل جاتی ہے۔ آنکھیں یہی ہیں، کان یہی ہیں، زبان یہی ہے، ہاتھ یہی ہیں، پیر یہی ہیں، مگر روح کے نکلنے کے بعد نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ کان سن سکتے ہیں، نہ زبان بول سکتی ہے، نہ ذہن اپنا کام کر سکتا ہے، نہ ہاتھ اور پیروں میں جنبش ہو سکتی ہے۔ کہا بھئی یہ روح جسم سے نکل گئی۔ جب تک روح اور جسم کا ساتھ ہے، جسم میں ہمارے روح ہے، اس وقت تک ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ہم بول بھی رہے ہیں، ہم سن بھی رہے ہیں، ہم کھا پی بھی رہے ہیں، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا بھی رہے ہیں، ہماری حرکت بھی ہے، جب تک جسم میں ہمارے روح موجود ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے روح، ایک ہے جسم۔ روح کی بیماری بھی ہے، جسم کی بیماری بھی ہے، روح کا علاج بھی ہے، جسم کا علاج بھی ہے۔ دیکھیے اب جو جسم کا علاج ہے، جو جسمانی بیماریاں ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کہا یہ بخار آ گیا، یہ ٹی بی ہو گئی، یہ کووڈ ہو گیا، یہ اور دوسری طرح کی بیماریاں ہیں، یہ دل کا امراض ہے، ان کے گردے خراب ہو گئے، ان کو یہ فلاں مرض ہو گیا۔ تو یہ جسمانی بیماریاں ہیں جن کو صبح سے شام تک کے آپ سنا کرتے ہیں، جن کا علاج ہے، جن کے واسطے بڑے بڑے اسپتال ہیں، جن کے واسطے ڈاکٹرز موجود ہیں۔ اگر جسم کا بیمار ہو تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میرے بدن میں درد ہے، میرے جسم میں درد ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے بخار ہے، مجھے یہ فلاں تکلیف ہے۔ ڈاکٹر اس کی دوا دیتا ہے، ڈاکٹر اس کا علاج لکھتا ہے، آپ اس کی دوا کھاتے ہیں، صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جسمانی علاج ہے۔ اور روح جو ہم کو دکھائی نہیں دیتی، روح کیا ہے؟
روح کا علاج روح کے خالق نے بتایا ہے، جس نے ہمارے جسم کو بھی خلق کیا، جو روح کا خالق بھی ہے۔ جسم کا علاج دنیاوی اعتبار سے ہوتا ہے، روح کا علاج الہی اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہ روح کا علاج نہیں ہے تو کیا ہے؟ جس کے واسطے ہمیں بتایا گیا کہ دیکھو آؤ تم 5 وقت مصلی پر آ کے کھڑے ہو، اللہ کی سرکار میں آؤ، اللہ کی سرکار میں آ کے 5 وقت تم نماز پڑھو۔ یہ 5 وقت کی نماز یہ کس کے واسطے ہے؟ ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ نماز اللہ کے لیے ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہے، عبادتیں اللہ کے واسطے ہیں۔ کیا ہماری نماز پڑھنے سے اللہ کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی اس پر کوئی اثر پڑ جائے گا؟ ہم نے نماز پڑھی تو اللہ کی کبریائی میں اضافہ ہو گیا، اور ہم نے نماز ترک کر دی تو معاذ اللہ اللہ کچھ چھوٹا ہو گیا۔ کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ اکبر تھا، اکبر ہے، اکبر رہے گا، وہ خالق تھا، خالق ہے، خالق رہے گا۔ اگر ہم نماز پڑھیں یا نماز نہ پڑھیں، ہم سجدہ کریں یا سجدہ نہ کریں، ہم عبادتیں کریں یا عبادتیں نہ کریں، جس طریقے سے جسم کی بیماری ہے اسی طریقے سے روح کی بیماری بھی ہے۔ روح کی بیماری کا علاج مذہب ہم کو بتاتا ہے کہ جس میں 5 وقت آ کے اللہ کی سرکار میں حاضر ہو، اللہ کی سرکار میں آؤ، آ کے کھڑے ہو، مصلی پر کھڑے ہو، آ کے تم نماز پڑھو۔ اس کے اندر روح کی بیماری کا علاج بھی ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو کسی غیر کے سامنے نہ جھکنا، کسی غیر کو بڑا نہ کہنا، کسی غیر کے سامنے سجدہ نہ کرنا، سجدہ کرنا تو اللہ کو سجدہ کرنا جو تمہارا بھی خالق ہے، کائنات کا بھی خالق ہے۔ جھکنا سیکھو تو اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو۔ جب تم سب سے بڑے کے آگے جھک جاؤ گے تو پوری دنیا تمہاری نظروں میں ہیچ ہو جائے گی، تمہاری نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، مذہب ہمیں انسان بنانے کے واسطے آیا ہے، ہمیں ایک بہترین انسان بنانے کے واسطے آیا تاکہ ہم بہترین انسان بن سکیں، بہترین زندگی گزار سکیں۔ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ مذہب نے بتایا۔ جس طریقے سے ایک باپ اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے، اپنی اولاد کو زندگی کی اونچ نیچ بتاتا ہے، اپنی اولاد کو لوگوں سے ملنے جلنے کا طریقہ بتاتا ہے، جس طرح سے ایک ماں اپنی اولاد سے، اپنی بیٹی سے، اپنی بچی سے زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے بتاتی ہے۔ جب بچی کی شادی ہونے والی ہو تو ماں بتاتی ہے کہ بیٹا دیکھو سسرال میں جا کے کس طریقے سے زندگی گزارنا اور زندگی بسر کرنا۔ تو ماں باپ اپنی اولاد کو جس طرح سے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتاتے ہیں، اسی طریقے سے مذہب نے، اسلام نے، دین نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اگر ہم مذہب کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر زندگی گزارتے ہوتے، جو مذہب نے اصول ہم کو بتائے، جو طریقے مذہب نے ہم کو بتائے، جو سلیقے مذہب نے ہم کو بتائے، تو خدا کی قسم آج نہ ہمیں کوئی دقت ہوتی، نہ پریشانی ہوتی، نہ شرمندگی ہوتی، نہ سر ہمارا شرم سے جھکتا، اس لیے کہ ہم نے مذہب کو غیروں سے لیا، ہم نے مذہب کو ظالم و جابر بادشاہوں سے لیا، ہم نے مذہب کو ان سے لیا کہ جن کو اس بات کی تمیز ہی نہیں تھی، جو شراب کے نشے میں چور تھے کہ جمعے کی نماز جمعے کو پڑھائی جائے یا بدھ کو پڑھا دی جائے۔ لیکن وہ صرف آل محمد تھے جنہوں نے رسول کے بعد مذہب کو اسی طریقے سے پیش کیا جو اسلام کی سچی اور اصلی تصویر تھا، جیسا رسول چھوڑ کے گئے تھے،
لیکن دنیا نے آل محمد کے در سے روگردانی کی، دنیا آل محمد کے در سے پھر گئی، لہذا اس کا نتیجہ آج دنیا کے سامنے ہے۔ اور عزیزان گرامی، آپ غور کیجئے کہ آل محمد سمجھ میں نہیں آتے، سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، علی سمجھ میں نہیں آتے، سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے، سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، وہ معاملات جو اہل بیت کے تعلق سے ہوں وہ عالم اسلام کی سمجھ میں نہیں آتے۔ چنانچہ آپ غور فرمائیے، آپ دیکھیے کہ یہ کیا ہے۔ یہ مہینہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اب اس کے بعد محرم آ رہا ہے، اگلا چاند محرم کا چاند ہوگا جس میں ہمارے گھروں میں عزاخانے سج جائیں گے، صف عزائے مظلوم بچھا دی جائے گی، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس کی سرکار میں ہاتھ دعا کے واسطے بلند کرتے ہیں کہ معبود اس بیماری سے صحت دے اور شفا دے، انسانیت کو بچا۔ اور جس طریقے سے ہم امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے تھے، اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کی عزا کریں، عزائے سید الشہداء برپا ہو، اسی طرح مجلسیں ہوں، اسی طرح ماتم ہوں، اسی طرح جلوس نکلے۔ لیکن عزیزان گرامی، قابل غور بات یہ ہے، آپ غور کیجئے کہ اپنے معاملات تو عالم اسلام کو سمجھ میں آتے ہیں، مگر آل محمد کے معاملات سمجھ میں نہیں آتے، آل محمد سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ جو حج کا مہینہ ہے، اس بیماری میں حج میں تعداد کو محدود کر دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے بہت کم لوگ، بہت ہی مختصر لوگ حج کے ارکان ادا کر رہے ہیں۔ دنیا سے کوئی حج کرنے کے لیے نہیں گیا، صرف وہیں کے باشندے، صرف سعودی عرب کے باشندے حج کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، سعی ہو رہی ہے، حج ہو رہا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، حج ہے، محرم ہے، حج واجب ہے، محرم واجب نہیں ہے، محرم واجب نہیں ہے، مگر یہ بھی اللہ کی مصلحت، اللہ کی مرضی کہ اللہ نے حج کو کیوں واجب قرار دیا اور محرم کیوں واجب نہیں ہے۔ دیکھیے، دونوں چاہے حج ہو یا محرم ہو، چاہے حج ہو یا محرم ہو، دونوں کا تعلق نبی زادوں سے ہے۔ حج کا تعلق بھی ایک نبی زادے سے ہے، محرم کا تعلق بھی نبی زادے سے ہے۔ حج میں بھی جو حج ہم مناتے ہیں، حج کرتے ہیں، اس میں ایک نبی زادہ چھری کے نیچے آیا تھا۔ محرم میں بھی جو ہم غم مناتے ہیں، اس میں ایک نبی زادہ چھری کے نیچے آیا۔ حج میں بھی ایک نبی زادے کے گلے پر چھری رکھ کے چھری چلائی گئی، محرم میں بھی ایک نبی زادے کے گلے پر چھری رکھ کے چھری چلائی گئی۔ مگر یہ تو مرضی و مصلحت پروردگار تھی کہ اسماعیل کے گلے سے چھری پلٹ گئی اور حسین کے گلے پر چھری چل گئی۔ وہ چھری کا پلٹنا بھی ایک مصلحت کے تحت تھا، اور ادھر چھری کا چلنا بھی اسلام کو بچانے کے واسطے تھا، بچنے کے واسطے تھا۔ ادھر چھری پلٹی، جناب اسماعیل نے جب چھری اپنے بیٹے کے گردن پر چلائی اور آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا اسماعیل تو سامنے زندہ کھڑے ہیں، دمبا کٹا پڑا ہوا ہے۔ تو جناب ابراہیم نے گریہ شروع کر دیا، پالنے والے کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ پالنے والے کیا میری نیت میں خلوص میں کمی رہ گئی؟ تو جواب آیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو ذبح عظیم میں بدل دیا۔ ابراہیم اب ذبح عظیم ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، یہ نہ کہیے کہ کربلا کا واقعہ، جی نہیں، یہ تیاری اس کی پہلے سے ہے،
اس لیے کہ اللہ کا ہے وہ علم وہ ہے کہ جہاں علم عین ذات ہے. معلوم ہے کہ جب محمد کے نواسے اپنے نانا کے دین کو بچانے کی خاطر شہید ہوگا، قربان ہوگا. اسماعیل کے گلے پر چھری چلی مگر چھری پلٹ گئی، دمبا آ گیا. اور محمد کے نواسے کے گلے پر چھری چل گئی، گلا کٹ گیا، جسم اور سر میں جدائی ہو گئی. مگر دیکھیے محرم اور حج ان دونوں کا تعلق مسلمانوں سے ہے. حج بھی مسلمان مناتا ہے، حج بھی مسلمان پر واجب ہے، اور محرم بھی مسلمان کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ انسانیت کی بنیاد پر، شہادت کی بنیاد پر، قربانی امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے، واقعات معلوم کر کے آج ہمارے ساتھ غیر مسلم بھی محرم منانے کے واسطے شانہ بشانہ شریک ہیں، کھڑے ہوئے ہیں. لیکن ادھر بھی مسلمان ہیں، ادھر بھی مسلمان ہیں. ادھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے، ادھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے. ادھر بھی اللہ کو ماننے والے، ادھر بھی اللہ کو ماننے والے. ادھر بھی اللہ کی بزرگی و عظمت و جلالت کو تسلیم کرنے والے، ادھر بھی اللہ کی بزرگی جلالت کو تسلیم کرنے والے. مگر آپ غور کیجئے کہ یہ عالم اسلام کی دوہری پالیسی ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک نبی زادہ اگر بچا ہے، ایک نبی زادے کے گردن سے چھری پلٹی ہے، تو اس پر تو عالم اسلام خوشیاں منا رہا ہے، اس پر تو عالم اسلام حج کر رہا ہے، اس پر تو عالم اسلام بکرے کاٹ کاٹ کے خوشی منا کے بریانی بھی کھا رہا ہے، کھانے بھی کھا رہا ہے، دعوتیں بھی ہو رہی ہیں، گھر میں پکوان بھی پک رہے ہیں. یہ ساری خوشیاں سمجھ میں آ رہی ہیں. لیکن جب سب سے بڑے نبی کا بیٹا شہید ہوا، ان کے نواسے کے گلے میں چھری پھر گئی، تو حسین ابن علی کا غم سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیے فطرت کیا ہے، ہیومن نیچر کیا ہے، اس کو پہلے سمجھیے آپ. انسانی فطرت، خوشی اور غم، یہ دونوں انسانی فطرت ہیں، یہ دونوں انسانی نیچر ہیں. کوئی خوشی کی بات محسوس ہو تو دل کا خوش ہو جانا، یہ انسانی نیچر ہے، انسانی فطرت ہے. کسی تکلیف کی خبر کو سننا، اس میں غمزدہ ہو جانا، اس میں آنکھوں سے آنسو کا نکلنا، اس میں مزمحل ہو جانا، یہ بھی انسانی نیچر ہے، انسانی فطرت ہے. یعنی یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، خوشی اور غم. ایک طرف خوشی ہے، ایک طرف غم ہے. خوشی اور غم انسانی نیچر ہے، انسانی فطرت ہے. تو جب دونوں انسانی نیچر ہیں، دونوں انسانی فطرت ہیں، تو اگر آپ کو خوشی ہوئی ہے تو خوشی میں خوش ہونا بھی فطرت ہے، اور کوئی غم ہوا ہے تو غم میں غمزدہ ہونا بھی فطرت ہے. تو جس طریقے سے فطرت کا تقاضا خوشی ہے، ویسے ہی فطرت کا تقاضا غم ہے. اگر فطرت کے تقاضے کے مطابق عالم اسلام خوشی منا رہا ہے تو فطرت کے تقاضے کے مطابق عالم اسلام کو محرم میں غم بھی منانا چاہیے، محرم میں عزاداری بھی کرنا چاہیے. اب وہ لوگ جو حسین ابن علی کا غم نہیں مناتے، وہ لوگ جو عزاداری نہیں کرتے، وہ لوگ جو غم حسین کو اور محرم کو بدعت قرار دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فطرت کے خلاف جا رہے ہیں، یہ نیچر کے خلاف جا رہے ہیں. یہ جو فطرت اور نیچر ہے، اور فطرت اور نیچر کے خلاف کوئی جا نہیں سکتا. عزیزان گرامی، یہ امام حسین علیہ السلام کا غم ہے. تو حج جس میں نبی زادہ بچا، محرم جس میں ایک نبی زادہ شہید ہوا، نبی زادہ قربان ہوا. مگر ہمیں افسوس تو یہی ہے، ہمیں دکھ یہی ہے کہ نبی زادے کے بچنے پر وہ لوگ جو خوشی مناتے ہیں، وہ ایک نبی زادے کی قربانی کو بدعت کیوں کہتے ہیں؟
ان کی شہادت پر آنسو کیوں نہیں بہاتے؟ حج میں ہر چیز سمجھ میں آتی ہے، احرام سمجھ میں آتا ہے، سفید رنگ سمجھ میں آتا ہے، کعبے کا طواف سمجھ میں آتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا سمجھ میں آتا ہے، قربانی کرنا سمجھ میں آتی ہے، صفا و مروہ میں دوڑنا اور چکر لگانا سمجھ میں آتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا سمجھ میں آتا ہے، مینا میں جا کے اپنا سر گھٹوانا، سر پر اس طرح چلوانا سمجھ میں آتا ہے، مگر جب محرم میں مراسم عزا کی بات آئے، حسین ابن علی کا غم منانے کی بات آئے، تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اعتراض ہوتا ہے یہ کہ یہ کالے کپڑے کیسے ہیں، یہ سبیلیں کیا ہیں، یہ پانی پلانا کیا ہے، یہ مجلسیں کیا ہیں، یہ آنسو کیا ہیں، یہ تبرک کیا ہے، یہ یا حسین کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر کوئی سوال کرے کہ صاحب یہ آپ حج میں سر منڈا کے کیوں آ جاتے ہیں، سر کا منڈانا کیا ہے؟ گردن جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں نائی کے سامنے، نائی اس طرح چلا رہا ہے، اچھی بھلی صورت ہے آپ کی، اچھی خاصی صورت شکل ہے آپ کی، اب جو سر منڈایا تو عجیب سی صورت لگنے لگی، عجیب سی شرط لگنے لگی۔ کوئی نہیں کہتا کہ نہیں صاحب یہ کیسا دین ہے، ہم سر تو نہیں مڑائیں گے، ہم سر تو نہیں مڑائیں گے۔ کیا آج تک ملا کوئی آپ کو ایک انسان ایسا، ایک مسلمان جو حج سے مکے سے یہ کہتا ہوا واپس آ گیا ہو کہ یہ ارکان ہماری سمجھ میں نہیں آتے؟ یہ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے، حج میں سر کا منڈانا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، حج میں سر کا منڈانا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے وہ اللہ کا گھر تھا، ہم نے طواف کر دیا، ٹھیک ہے جناب ہاجرہ دوڑی تھیں، ہم صفا و مروہ کے بیچ دوڑ لیے، ٹھیک ہے جناب اسماعیل کے لیے دمبا آیا، ہم نے قربانی کر لی، مگر یہ سر کا منڈانا کیا ہے، شیطان کو پتھر مارنا کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ جو حکم پروردگار ہے اس کے سامنے آپ کو سجدہ کرنا ہے، آپ کی رائے نہیں ہے، حکم پروردگار ہے۔ اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ سر کو منڈاؤ تو سر کو منڈانا پڑے گا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ شیطانوں کو پتھر مارو تو شیطانوں کو پتھر مارنا ہے، شیطان کو پتھر مارنا ہے۔ اس میں آپ کی کیا کیوں نہیں ہے؟ اسی طریقے سے اگر خوشی میں آپ کو یہ سارے کام کرنا ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو غم میں بھی آپ کو یہ سارے کام کرنا ہے۔ اب یہ نہ کہیے کہ یہ سینہ زنی کیا ہے، یہ مجلس کیا ہے، یہ ماتم کیا ہے، یہ آنسو کیا ہے۔ پہلے جا کے حج میں پوچھئے کہ یہ کیا ہے تو سمجھ میں آئے گا کہ محرم میں یہ کیا ہے۔ حج کے ہر معاملے میں زبان بند ہے، حج کے ہر معاملے میں قفل لگا ہوا ہے، کچھ نہیں بولتے۔ محرم میں عزاداری سمجھ میں نہیں آتی، غم حسین سمجھ میں نہیں آتا۔ عزیزان گرامی یہ عجیب معاملہ ہے۔ اور پھر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے عزیزان گرامی، آج ہماری ملت، آج یہ جو شیعہ ہیں اہل بیت کے ماننے والے اور چاہنے والے، غم منانے والے، اس وقت ہم عجیب کشمکش میں مبتلا ہیں۔ اس وقت عجب ماحول ہے اور عجب حالات ہیں، ہم بڑے پریشانی کے عالم میں ہیں۔ ایک طرف ہمارا وہ دشمن ہے جو دشمن 1400 برس سے ہم پر حملے کر رہا ہے، جو دشمن 1400 برس سے ہمیں اپنی تنقید اور اعتراضات کا نشانہ بنائے ہوئے ہے کہ آپ
یہ کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں کرتے. ہمارے جو عقائد ہیں ان کو نشانہ بناتا ہے، ہمارے جو اعمال کے طریقے ہیں ان کو نشانہ بناتا ہے. وہ ہمارا باہری دشمن ہے کہ صاحب آپ اہل بیت کو، اماموں کو معصوم کیوں مانتے ہیں، آپ ان کی عصمت کے کیوں قائل ہیں، آپ ان کو منصوص من اللہ کیوں مانتے ہیں، آپ ان کو اس بارگاہ کا پڑھا ہوا کیوں مانتے ہیں کہ یہ اس بارگاہ سے اللہ کی طرف سے پڑھ کے آئے، اللہ کی طرف سے تعلیم لے کے آئے. یہ سب کیا ہے؟ یہ غیر ہمارے اوپر اعتراضات کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی اعتراضات کی فہرست ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے، وہ گھر میں اعتراضات، ہمارے اعمال کے طریقوں پر اعتراضات ہیں، جو غیروں کے اعتراضات ہیں کہ آپ نماز میں ہاتھ کیوں کھولتے ہیں، آپ سجدگاہ پر سجدہ کیوں کرتے ہیں، آپ اتنی دیر بعد افطار کیوں کرتے ہیں، آپ حج میں اس طریقے سے کیوں عمل کرتے ہیں کہ دونوں شانے آپ کے ڈھکے ہوئے ہیں، آپ طواف النساء کیوں کرتے ہیں، آپ یہ کیوں کرتے ہیں، آپ یہ کیوں کرتے ہیں. ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہماری مرضی ہے، ہماری مرضی ہے. 1400 برس ہو گئے، ہمارے علماء نے اس کے جوابات دیے ہیں. ہمیں ہمارے معصومین نے بتایا، ائمہ نے بتایا، رسول اللہ نے بتایا، اس واسطے اس کو ہم ایسا کر رہے ہیں. جب تک ہمارے امام ظاہر رہے تب تک کہ ہمارے امام موجود تھے، لیکن جب امامت حجاب غیب میں گئی، پردے میں گئی، اب اس کے بعد ہمارے علماء ہیں جنہوں نے اس کے جوابات دیے ہیں، جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور کتابیں لکھنے کی وجہ سے اکثر علماء کو جام شہادت نوش کرنا پڑا، اکثر علماء کو قربانیاں دینا پڑیں اپنی. وہ تو پرانے اعتراضات ہیں، 1400 برس سے ہوتے چلے آ رہے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، فکر یہ ہے کہ آج کچھ اپنی ہی صفوں میں، اپنے ہی گھروں میں، اپنے ہی لوگوں میں اعتراضات ہو رہے ہیں، اور وہ اعتراضات مراسم عزا کے سلسلے میں ہیں. دیکھیے محرم قریب آ گیا، ایام عزا بہت قریب ہے. چند دن کے بعد امام حسین علیہ السلام کا غم شروع ہو جائے گا. ابھی چند دن پہلے، چار پانچ دن پہلے، 25 اور 26 تاریخ کو، چند دن پہلے، اہمیت عزا اور تحفظ عقائد کے عنوان سے ایک انٹرنیشنل کانفرنس بھی ہوئی جو ادارہ تحفظ عزاداری کی جانب سے ہوئی، جس میں دنیا بھر سے حضرات علماء نے آ کے عزاداری کے تعلق سے، مراسم عزا کے تعلق سے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. مراسم عزا، محرم قریب آ رہا ہے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مجلس میں آپ کے سامنے چند لمحے عرض کر کے اپنی بات کو تمام کروں کہ مراسم عزا کیا ہیں. آج ہمارے مراسم عزا پر اعتراض ہوتا ہے، آج اعتراض ہے، آج عزا کے طریقوں پر اعتراض ہے. آپ مقصد حسین سمجھیے، ہدف شہادت سمجھیے، ہدف امام حسین سمجھیے، آپ مقصد امام حسین سمجھیے کہ کیا ہے. یہ مجلس میں رونا کیسا، مجلس میں گریا کیسا، یہ نعرہ حیدری کیسا، یہ واہ واہ کیسی، یہ علم کیسے، یہ سب کیا ہے، یہ سب کیسے ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جیسے بہتیروں کی سمجھ میں آپ کا مذہب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ویسے ہی آپ کی سمجھ میں مراسم عزا نہیں آ رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے تو اپنی شہادت کا مقصد بتا دیا تھا اس وقت جب حسین ابن علی مدینے سے چلے. جب امام حسین انہوں نے مکہ چھوڑا
حسین ابن علی نے اپنی شہادت کا مقصد بتایا، اور ہم آپ کون ہوتے ہیں جو امامت کے مقصد کو بتانے والے؟ امام وہ ہے جو مرضی خدا کا مالک ہوتا ہے، مرضی خدا جانتا ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے۔ آپ چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو خدا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، آپ چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو اللہ چاہے۔ مقصد تو حسین نے بتایا کہ ہم اپنے نانا کے دین کو بچانے کے واسطے جا رہے ہیں، اپنے نانا کے پیغام کو بچانے کے واسطے جا رہے ہیں، یعنی نانا کا دین، نانا کا پیغام اسلام ہے، دین ہے، شریعت ہے، قرآن ہے، کعبہ ہے، مسجد ہے، 1,24,000 کی قربانیاں ہیں، جو 1,24,000 کی محنتیں۔ لیکن اس کے بعد کیسے حسین ابن علی کا غم منایا جائے، یہ ہمیں کسی غیر نے نہیں بتایا، یہ ہمیں حسین کے گھر والوں ہی نے بتایا، یہ حسین کی بہن نے بتایا، یہ حسین کے بیٹے نے بتایا۔ سید سجاد نے پوری زندگی آنسو بہا کے بتایا کہ حسین کا غم کیسے منایا جائے۔ زینب کبریٰ نے فرش عزا بچھا کے بتایا کہ کیسے حسین ابن علی کا غم منایا جائے۔ جب بھی کسی نے چوتھے امام کو شادی کی تقریب میں بلایا تو امام نے جانے سے انکار کر دیا، کہا نہیں نہیں، میں نے بابا کی شہادت کے بعد خوشی کی تقریب میں جانا بند کر دیا، اگر مجھے بلانا ہے تو مجلس میں بلاؤ، میرے بابا کا غم مناؤ۔ تو عزیزان گرامی، یہ مراسم عزا ہیں، ان پر کبھی اعتراض نہ کیجئے کہ یہ سبیلیں کیا ہیں، یہ آنسو کیا ہیں، یہ گریہ کیا ہے، یا حسین کیا ہے، یہ اونچے اونچے بڑے بڑے علم کیا ہیں، یہ مجلسوں میں نعرہ حیدری کیا ہے، یہ واہ واہ کیا ہے۔ نعرہ حیدری کیوں لگتے ہیں، واہ واہ کیوں ہے، آنسو کیوں ہیں؟ جیسا ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، خوشی اور غم یہ دونوں فطرت کے تقاضے ہیں۔ جب فضائل سن کے، جب معجزات سن کے، جب کارنامے سن کے ہمارا دل خوش ہوتا ہے تو ہمارے منہ سے واہ نکلتا ہے، اور جب غم کے بیان سن کے ہمارے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ہم غم مناتے ہیں۔ تو مجلس میں فضائل میں واہ واہ کرنا، نعرہ حیدری لگانا، اور مصائب میں گریہ کرنا، آنسو بہانا، یہ دونوں فطرت کے تقاضے ہیں۔ فضائل میں واہ واہ کرنا بھی فطرت کا تقاضا ہے، اور غم میں آنسو بہانا اور سر و سینہ پیٹنا بھی غم کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے۔ بس عزیزان گرامی، میں نے اپنی بات کو تمام کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور جناب سلطان عالم صاحب جن کے ایصال ثواب کی یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ مرحوم ایک بڑے نیک انسان تھے۔ بے شک انسان چلا جاتا ہے، اس کا ذکر باقی رہ جاتا ہے، اس کی یادیں باقی رہ جاتی ہیں، اس کا تذکرہ باقی رہ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی اولادیں کہ اس نے کیسے بیٹے چھوڑے۔ آپ دیکھیں کہ ان کے بیٹوں میں ہمارے حسینی چینل کے مالک رفعت عالم صاحب کس طریقے سے خدمت عزا انجام دے رہے ہیں۔ بے شک گھر گھر عزائے حسین کو پہنچا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو کسی مجبوری کے سبب، وہ لوگ جو کسی بیماری کے سبب، وہ بزرگ مرد اور خواتین جو اپنی بزرگی، اپنی بیماری اس کے سبب باہر مجلسوں میں نہیں جا سکتے، ان کی عمر، ان کی بیماری، ان کی تکلیف ان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ باہر جا کے فزیکلی مجلس میں شریک ہوں، تو وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہی حسینی چینل پر مجلس سن لیتے ہیں۔
عزا میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے رفعت عالم صاحب کو کہ سال بھر، دیکھیے یہ مذہبی چینل ہے، یہ مذہبی چینل ہے جو خوشی کے موقع پر خوشی کے پروگرام دکھاتا ہے، محفلیں، جشن، قصیدے خوانیاں، اور اس کے بعد جب جب غم کی تاریخیں آتی ہیں، جب جب ائمہ کی شہادت کی تاریخیں آئیں، جب جب وہ تاریخیں آئیں جس میں ہم غم مناتے ہیں، ان میں مجلس ہے، ماتم ہے، عزاداری ہے، سوگ ہے، گریہ ہے، پرسہ ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان میں بھی پورے رمضان کے 1 مہینے، اہمیت رمضان، اہمیت ماہ سیام، روزے کی اہمیت، کیسے انسان اپنا کیریکٹر سدھارے، کیسے انسان اپنا کردار سدھارے، کیسے انسان اپنی کیریکٹر بلڈنگ کرے، اس کے واسطے مختلف درس ہوتے ہیں، مختلف تقریریں ہوتی ہیں، مختلف پروگرام ہوتے ہیں کہ جو نشر کیے جاتے ہیں۔ بہرحال ہم اللہ کی سرکار میں دعا گو ہیں کہ اللہ افراد خانہ کو صبر عطا کرے، اس لیے کہ مرنے والا چلا جاتا ہے، اس کی یادیں باقی رہ جاتی ہیں۔ ہاں سلطان عالم صاحب اس دنیا سے رخصت ضرور ہو گئے، مگر ان کی اولادیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، کہ جس طریقے سے پورا شہر جانتا ہے، پورا شہر جانتا ہے، حسینی چینل کا نام لیجئے تو آج یہ گھر گھر یہ چینل دیکھا جا رہا ہے، اور پھر ایام عزا میں 2 مہینے 8 دن ہر گھر میں صبح سے رات تک 24 گھنٹے ٹی وی پر اگر کوئی چینل دیکھا جا رہا ہے تو حسینی چینل ہے، جس میں مجلس، ماتم، مرثیہ، سوز، سلام، سینہ زنی، نواخوانی، شب بیداریاں، اور پھر دیکھیے کتنا بڑا کردار ہے عزیزان گرامی۔ آپ اس کو اس اینگل سے بھی غور کیجئے کہ آپ اپنے بچوں کو مجلسوں میں لے کے جاتے ہیں، آپ کا بچہ مجلس میں جاتا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے مجلس میں گئے، اپنے ساتھ اپنے بچے کو لے کے گئے، 1 گھنٹے کی مجلس ہوئی، مجلس میں شرکت کر کے آپ کا بچہ آپ کے ساتھ میں گھر آ گیا، اب گھر ہے آپ کا، لیکن گھر میں ٹی وی کھلا ہوا ہے، ٹی وی مذہبی چینل چل رہا ہے، حسینی چینل چل رہا ہے، اس میں دن بھر ماتم آ رہے ہیں، مرثیے آ رہے ہیں، سوز آ رہے ہیں، مجلسیں آ رہی ہیں، عزا کے پروگرام دکھائے جا رہے ہیں، تو بچہ جب بھی ٹی وی کے سامنے آیا اس نے دیکھا کبھی مجلس آ رہی ہے، کبھی ماتم آ رہا ہے، تو کتنا بڑا اچھا اثر بچے کی زندگی کے اوپر پڑ رہا ہے، بچہ کس طریقے سے گریسپ کر رہا ہے، کیسے عزاداری کو وہ سیکھ رہا ہے، حاصل کر رہا ہے۔ بس عزیزان گرامی، یہ غم حسین ابن علی کا ہے، جس غم میں درد بھی ہے، دوا بھی ہے۔ کربلا کا غم ایسا غم ہے جو کسی درد کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ دوا کا کام کرتا ہے، اگر اکیلے بیان کیا جائے تو اس سے بڑا کوئی درد نہیں ہے۔ عزیزوں، وہ مظلوم حسین، وہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا حسین، جس کو کربلا کے میدان میں ظالموں نے بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا۔ ہاں بیٹوں نے، افراد خاندان نے جو جنازہ اٹھایا، میت اٹھائی، لیکن وہ تو کربلا ہی کا ایک واقعہ ہے، وہ تو ایک ہی مظلوم ایسا ہے کہ جس کا جنازہ 3 دن تک کے کربلا کی ریتی پر پڑا رہا۔ سید سجاد باعجاز تشریف لائے، آ کے اپنے بابا کو دفن کیا، اپنے بابا کی میت کو قبر میں اتارا۔ جب سید سجاد قبر میں اپنے بابا کی میت کو اتار رہے تھے تو قبر کے سرہانے سے 2 ہاتھ محمد کے ہاتھوں سے مشابہ
قبر کے پیتی سے 2 ہاتھ علی مرتضیٰ کے ہاتھوں سے مشابہ نکلے، اور اس کے بعد آواز آئی لاؤ میری امانت کو مجھے دے دو۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ کربلا کا غم ہے، حسین ابن علی کا غم، جہاں حسین ابن علی 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کیے گئے، جہاں کربلا میں 3 دن کی بھوک ہے، 3 دن کی پیاس ہے، زہرا کا لال 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا۔ روز عاشوراء قیامت کا دن تھا جب محمد کے نواسے نے میتیں اٹھائیں، کبھی دوستوں کے جنازے اٹھائے، کبھی عزیزوں کی میتیں اٹھائیں، کبھی ناصروں کے میتیں اٹھائیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب حسین نے دل کے ٹکڑوں کی میتیں اٹھائیں، کبھی اون محمد کے جنازے لائے، قاسم کا پامال لاشا اٹھایا۔ اب اس کے بعد وہ منزل آئی کہ جب عباس نے آواز دی آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے، مگر چلتے چلتے عباس نے وصیت کر دی اے میرے آقا میرا جنازہ نہ اٹھائیے گا، میری میت کو خیمے میں لے کے نہ جائیے گا۔ لیکن بے شک عباس کی میت تو نہیں اٹھی، لیکن سب سے بڑا اس کے بعد امتحان یہ تھا کہ حسین نے کڑیل جوان بیٹے کا جنازہ اکیلے اٹھایا، کڑیل جوان کی میت اکیلے اٹھائی۔ جب تک حسین عباس کے لاشے پر گئے، عباس کے سرہانے گئے، تب تک بیٹا موجود تھا جو باپ کی کمر تھامنے کے واسطے تھا۔ لیکن جب حسین علی اکبر کی سرہانے پہنچے، علی اکبر کی میت پر گئے تو کوئی نہ تھا، کبھی کھڑے ہوتے تھے، کبھی بیٹھ جاتے تھے۔ آخر میں بیٹے کے سرہانے پہنچے، منہ پر منہ رکھ دیا میرے لال تیرا باپ آ گیا۔ اور اس کے بعد وہ سب سے بڑی قربانی تھی، سب سے عظیم قربانی تھی، جس ہدیے کو لیے ہوئے حسین اپنے ہاتھوں پر آئے۔ ظالموں، اگر میں خطاوار ہوں تو یہ بچہ تو خطاوار نہیں، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ لیکن سوال آپ کے جواب میں ہرملہ کا 3 بھال کا تیر چلا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر مسکرا کے خاموش ہو گیا۔ علی اصغر بھی دنیا سے سدھار گئے، اب زہرا کا لال مقتل کو سدھارا۔ تھوڑی ہی دیر میں کربلا کی زمین ہلنے لگی، سیاہ آندھیاں چلنے لگیں، الا قتل الحسین بے کربلا کی صدائیں گونجنے لگیں۔ حضرات ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے سلطان عالم صاحب مرحوم کی روح کو ایصال کریں۔